बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ताहिर अशरफी और काजी फैज़ ईसा साहब आमने सामने आ गए हैं और पहले ताहिर अशरफी ने ख़त लिखा, उसका जवाब काजी फैज़ ईसा ने दिया और फिर उसका बड़ा दबंग जवाब दिया ताहिर अशरफी ने, और बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे फरजाना राजा जो कि साबिक चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके ख़िलाफ़ आज बड़ी कार्रवाई हुई है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ की जो जेल फ़िल्म है, जो वो हर 3 माह के बाद कोई एक नई स्टोरी लीक होती है और उनके जो जेल में गुज़रे अयाम है, मेरे ख्याल में तो उनको किताब लिखनी चाहिए। और ये जो थोड़ा थोड़ा जो वो जो कुछ इंकशाफात हैं या जो कुछ उन पर बीती है, आप बीती उनको एक अपनी किताब लिखनी चाहिए। ये जो 3 माह के बाद उसका एक रुख दिखाया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में अवाम के लिए वो काफ़ी नहीं होगा। तो मरियम औरंगज़ेब ने आज मरियम नवाज़ की जेल में गुजरी एक नई कहानी बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं समझता हूँ ये अगली किस्त है जो इस ड्रामे और इस कहानी की। साथ हम बात करेंगे लंदन हुकाम के साथ जो नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं, फरजाना राजा का जो मामला है, उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस था। और फरजाना राजा जो कि साबिक चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और फिर नवाज शरीफ के दौर में इतने बड़े लेवल पर घपले किए गए, करप्शन की गई और अपने लोगों को नवाजा जाता रहा। बड़े बड़े सरकारी अफसरान को बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स के पैसे जाते थे और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नाज़मीन लेवल के लोग थे सिंध में और जनूबी पंजाब में, उन लोगों को भी पैसे जाते रहे और ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था और इस पर रेफरेंस फाइल किया गया था। इस रेफरेंस में ये कहा गया था कि बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर 50 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया अवाम पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को। उस पर रेफरेंस फाइल हुआ था और इस रेफरेंस में फरजाना राजा मरकज़ी मुलज़म थी। अब फरजाना राजा बैरून मुल्क जाकर बैठ गई और हर तारीख पर उनकी तरफ से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त आ जाती थी। पहले तो अदालत सुनती रही और फरजाना राजा के हवाले से, लेकिन फिर अदालत इस बात पर पहुंची कि आज जज असगर अली साहब ने इसकी समाअत की और उन्होंने कहा कि हमने फ़र्द जुर्म आयद करना है और ये जो मुस्तकिल हाज़री है ये तब हो सकती है जब मुलज़म एक दफ़ा पेश हो। जब तक मुलज़म पेश नहीं होगा तब तक उसको मुस्तकिल हाज़री नहीं दी जा सकती या इस्तिस्ना नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमने फ़र्द जुर्म आयद करना है। तो अदालत ने आज फरजाना राजा को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है और अदालत ने कहा है कि इश्तिहार के ज़रिए उसको पैगाम भिजवाया जाए कि 24 मई तक या पेश हों या उनके दायमी वारंट जारी हो जाएंगे और उसके बाद फिर उसका मामला तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी किया तक फिर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उनके खिलाफ केस जो है वो आगे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजी फैज़ ईसा साहब का। आपको याद होगा पिछले दिनों काजी फैज़ ईसा साहब ने एक सियासी तकरीर की थी, एक बार कौंसल के एक इवेंट था और उसमें और उस हवाले से उन्होंने बात की थी आइन की और कानून की, और साथ उन्होंने कुछ चीज़ें मिक्स की थी कि जो हमने आइन को देखना है, हमने कानून के देखना है, मज़हब उसके बाद आता है, कुछ इस तरह की बातें थी जो जिस पर ताहिर अशरफी साहब ने अपना रिएक्शन दिया था। ताहिर अशरफी का ये कहना था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने ये जो बात की है कि आइन पहले है और मज़हब बाद में है, ये गलत है, क्योंकि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी आइन में ऐसी शिक नहीं लिखी जा सकती या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ हो। तो इस वजह से पहले मज़हब और दीन है और उसके बाद आइन है। ये उन्होंने इस पर बात की थी और साथ एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आपके मुअज़्ज़ज़ जज पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ फैला रहे हैं और ये एक तरह का फितना है। इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने सियासत करनी है तो उनको कहा जाए कि वो सियासत करें, फिर अपनी जो काजी का ओहदा है वो छोड़ दें, और वो नहीं चाहते तो बतौर चीफ़ जस्टिस आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको नसीहत करें कि वो इस तरह के मामलात में न पड़ें, नहीं तो फिर अवाम मजहबी मामलात पे अवाम कभी भी किसी को ये हक़ नहीं देगी कि वो रिमार्क्स दें। मैं समझता हूँ अगर ताहिर अशरफी को कोई चीज़ लगी है और वो समझते थे कि चीज़ ठीक नहीं है और कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ है या मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ख़त लिख दिया चीफ़ जस्टिस को। अब चीफ़ जस्टिस साहब को ख़त लिखना कौन सा गैर कानूनी काम है, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और वो ख़त चला गया। उस पर आप काजी फैज़ ईसा साहब का जो गुस्सा है और वो इतने गुस्से से भरे हुए हैं कि आज मंजूर मलिक साहब ने भी अदालत में ये बात की कि जिस तरीके से आप गुस्सा करते हैं ये मामला आपके हाथ से
سے چلا جائے گا۔ آپ معاملات کو خراب کرتے ہیں، آپ میں حوصلہ ہی نہیں ہے بات سننے کا، اور یہی وجہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے علامہ طاہر اشرفی کو خود خط لکھ ڈالا۔ خط میں یہ کہا، میں آپ کو خط کی تحریر مختصر پڑھ کے سناؤں گا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ بہت تعجب ہوا، میری پیٹھ پیچھے آپ نے مجھے کاپی بھجوائے بغیر 11 اپریل کو چیف جسٹس پاکستان کے نام خط لکھا۔ جج نے معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ نے خط کی کاپی مجھے فراہم کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے مجھ سے وہ کلمات منسوب کیے جو میں نے تقریر کی نہ زبانی ادا کی ہے۔ آپ کی بات کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے میری تقریر سے کوئی اقتباس خط میں نقل نہیں کیا۔ خط کے ساتھ جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس سے خط میں آپ نے میرے استعفے کا مطالبہ کیا۔ آئین میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عدالت عظمیٰ کے کسی جج کو کوئی تنبیہ کرے، بہتر ہوتا آپ مجھ سے براہ راست مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے۔ جسٹس فیاض عیسیٰ نے خط میں کہا کہ آپ جیسے دانشوروں نے کبھی آمروں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ میری تقریر پر آئین، اسلام اور بنیادی حقوق سے متعلق تھی۔ آپ نے میری تقریر کو اسلام اور قرآن کے منافی کہا۔ اگر آپ نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے تو مجھے ضرور بھجوائیں۔ اب آگے طاہر اشرفی نے اس کا رد عمل دیا اور اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کو جج نہیں سیاستدان ہونا چاہیے تھا، آپ کے خلاف کوئی فتویٰ دیا نہ کسی کو اشتعال دلوایا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر تہمت لگانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، آپ جیسے جج ہی آمروں کو حق کے حکمرانی دیتے رہے ہیں۔ وہ جو ہم جو پڑھتے ہیں مولوی تمیز الدین کیس اور دوسو کیس اور وہ چیف جسٹس منیر کا معاملہ کہ جب بھی مارشل لا لگتا تھا تو اس کو لیگلائز ہماری عدالتیں کرتی تھیں، وہ تانا دیا ہے طاہر اشرفی نے کہ یہ جو بات ہے یہ ساری کی ساری آپ کا منصب غصے کا تقاضا نہیں کرتا، آپ کو اعتدال سے رہنا چاہیے۔ مفتی کبھی بھی غصے والا نہیں ہوتا، قاضی کبھی غصے والا نہیں ہوتا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے تو چیف جسٹس کو بطور سربراہ آپ کو نصیحت کے لیے کہا تھا، لیکن آپ شاید اپنے ادارے کے سربراہ کی نصیحت کرنے کا بھی حق نہیں دیتے، اور آپ چیف جسٹس کو خط میں آپ کے ویڈیو کلپ کے بعد میں نے لکھا تھا اور اس پر آپ کو میں نے نصیحت کی تھی، لیکن آپ اس بات کو غلط لے گئے۔ یہ اب جواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایک جیسے مل گئے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے لہجے میں صحیح جواب دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف صاحب اس پر کیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب نے آج ایک نئی قسط پیش کی ہے مریم نواز کی جو جیل فلم ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مریم نواز اکثر کہتی ہیں کہ نیب کسٹڈی میں میرے ساتھ جو ہوا ہے میں ان کرداروں کا نام لوں گی، پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے قوم کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ تو جنرل بات ہے جو ہر دوسری پریس کانفرنس میں وہ کہتی ہیں۔ اب ایک دفعہ انہوں نے اس اوپر بھی کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے میں بھی لگے ہوئے تھے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے اور میرے واش رومز میں بھی ویڈیو کیمرے تھے، وہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں، مریم نواز یہ کہہ چکی ہیں۔ آج مریم اورنگزیب نے اس سے آگے کی بات کی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوتی رہی، شاہد خاقان عباسی لمبے تھے اور وہ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو جس سیل میں رکھا گیا جیل میں وہ چھوٹا سا تھا، وہ جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے، اور وہ وہاں بڑی مشکل سے جو ہے وہ سیدھے وہ سو بھی نہیں سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ احسن اقبال کو بھی ایسے سیل میں رکھا گیا، خواجہ سعد کو بھی رکھا گیا، سب کی بات کر کے کہتی ہیں۔ اور مریم نواز کو جس جیل میں جس کمرے میں رکھا گیا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، اور یہ اتنی بڑی گستاخی کہ ایک مجرمہ یا ملزمہ جو جیل میں ہے اس کو ایک کمرہ بھی دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی دیا جاتا ہے، اور اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے مریم اورنگزیب کہتی ہیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے، وہ جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اسی کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ اب مریم اورنگزیب سے کوئی پوچھے کہ آپ کی جو جتنی 30 سال آپ نے حکمرانی کی ہے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے آج بھی ہمارے دیہاتوں میں کتنے گھر ہیں جہاں پر واش رومز نہیں ہیں اور وہ آپ نے پرووائڈ نہیں کیے اور آپ کی حکومت نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی مہارانی کو جیل میں اگر واش روم مل گیا، اٹیچ باتھ مل گیا کمرے کے ساتھ، اس پر بھی آپ کو تکلیف ہے، اور آپ کہتی ہیں یہ بھی عمران خان نے زیادتی کروائی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے 2 کمرے بنواتے، الگ سے ایک اٹیچ باتھ روم۔ کوئی نہیں، ہفتہ 10 دن جیسے اب عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ 10 دن پہلے آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں، آپ کو ہم گرفتار کرنے لگے ہیں، اور وہ پھر اپنا جو بھی سامان ہے وہ خرید لیں اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ 10 دن میں ان کے لیے الگ سے ایک پورا محل بھی وہاں پر تیار کیا جائے جیل میں، تاکہ ان کو ایک کمرے میں اٹیچ واش روم کے ساتھ نہ رہنا پڑے۔ یہ اب مریم اورنگزیب کی اب آپ ان لوگوں کی عقل دیکھیں اور ان کی اپروچ دیکھیں کہ جیل میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جاتی عمرہ جیسے جعلی کاغذوں پر ان کو پراپرٹی اور محلات چاہیے۔ نواز شریف کے حوالے سے آج برطانوی سفیر سے ملاقات کی ہے شیخ رشید نے، اور ایک تو بات وہ ہے جو شیخ رشید نے میڈیا کے سامنے کی ہے کہ برطانوی سفیر کو میں نے درخواست دی ہے اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور جو ہمارا تحویل مجرم کا ایک کنسیپٹ ہے اور ایکسٹریڈیشن کا جو قانون ہے اس معاہدے کے اوپر بھی ہم نے کھل کر بات کی ہے، اور بڑی چیزیں جو جن میں پیش رفت ہوئی ہے،
اور ہم بہت جلد ایک معاہدے پر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید نے صرف یہ بات نہیں کی، بڑی کھل کر بات کی اور ان سے یہ کہا ہے کہ ہمارے اب برطانیہ اور پاکستان کے تعلق بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے، جو ہماری ہائر کورٹس نے جس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا، اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے تو شاید ہمارے، کیونکہ برطانیہ نے خود کچھ ملزموں کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہوا ہے اور ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، جن لوگوں نے برطانیہ میں کرائم کیا، پاکستان بھاگ آئے اور اب ان کے خلاف یہاں پر کیسز ہیں، اور برطانوی عدالتوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ تک برطانوی حکام کی درخواستیں جا رہی ہیں کہ ہمیں حوالے کیا جائے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ آپ کو تب ملے گا جب آپ ہمارے ساتھ کسی معاہدے پر آئیں گے، معاہدہ کر لیں، آپ کو اپنے مل جائیں گے، ہمیں اپنا دے دیں۔ تو اس پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ برطانوی سفیر نے کہا ہے کہ ہم اس پر کافی حد تک کام کر چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس پر آپ کو رسپانس دیں گے، آپ کی درخواستیں پہلے بھی ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کتنے دن رہیں گے، الٹیمیٹلی انہوں نے واپس آنا ہے اور مریم نواز نے باہر نہیں جانا، اور یہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔